یہ بیان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے سید محمد علی صاحب سے، اور وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کیا عباس عراقچی نے کہ آپ کو یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے۔ امریکہ اور اسرائیل بوشہر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے ہیں۔ تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ ساتھ جی سی سی ممالک میں بھی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور بڑے افسوسناک حقیقت اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کے سامنے یہ آئی ہے کہ اقوام متحدہ ہو یا انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہو، ان دونوں کا کردار ہے امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے، جنگ بندی کے بروقت میں، اور ساتھ ساتھ پرامن ایٹمی توانائی کے ایرانی حق ہے اس کو تسلیم اور پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے وہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں جو قرارداد آئی اس میں تقریباً 137 ممالک جو ہے اس میں ایران کی مذمت کی، لیکن اس میں اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نہیں کی گئی ان کی جارحیت کی۔ تو اور دوسری جانب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ ایک ذیلی ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، اور وہ پوری دنیا کے تمام جو ممالک ہیں وہ ان کے پرامن ایٹمی توانائی کے فروغ اور ترقی کے حق کو پروموٹ، پروٹیکٹ اور سپورٹ کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ لیکن جس طرح سے ٹریٹی کو سائن کرنے کے باوجود انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی بھی ایران کی جوہری تنصیبات پہ براہ راست حملوں کو روکنے، ان کی مذمت کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، اس سے سمجھتا ہوں یہ افسوسناک کہ عالمی ادارے اور پر ایران اور عمومی طور پہ بھی جو کسی دنیا کے ممالک ہیں ان کا اعتماد کافی مجروح ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری ان کے اوپر اعتماد کرے اور ان کا ایک اہم رول بدلتی ہوئی دنیا میں رہے، تو ان کو اپنا رول پلے فیئرلی اور ایکوریٹلی کرنا چاہیے، کیونکہ جو ان کی ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں یقینی طور پہ وہ ایک بڑے ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات دیگر ممالک تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ یقینی طور پہ انسانی امن اور سلامتی اور صحت کے لیے ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایرانیوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا ہے، اور پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس سب کا معترف ہے ایران۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر ایک بہت اچھی پیس ایفرٹ لی تھی، اس کو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے سبوٹاج کیا تھا ایک بار پھر، بالکل اسی طور جس طرح نیگوسیشنز کو سبوٹاج کر یہ وار آف چوائس جو تھی وہ ایران پر سمجھے تھوپی گئی تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جب بھی نیگوسیشنز کی طرف صورتحال بڑھتی ہے، کیونکہ نیگوسیشنز بھی ٹیکنیکل راؤنڈ پہ تھی جس وقت اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور ابھی بھی جیسے ہی کوئی امن کی صورتحال بنتی ہے تو اس قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حملوں میں تیزی لائی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو امن کی خواہش ہے وہ صرف کم از کم امریکہ کی طرف سے الفاظ تک محدود ہے۔ پھر آپ ایک بات بہت ضروری اور اہم ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ آپ کے ورڈز کو میچ کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت ہما بقائی صاحبہ۔ اس وقت ہمیں جانا ہے، رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔